گیا تو جب بے خرچ ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ میری مدد کریں، تو آپ نے فرمایا کہ حالات بڑے اپسٹ ہیں، تو ایسے کر کہ عثمان کے پاس چلا جا۔ جب سیدنا عثمان کے پاس گیا تو دروازے پہ دستک دی، یا دستک دینے سے پہلے ہی سیدنا عثمان غنی اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، اپنے بچوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم روٹی کے ساتھ شہد بھی کھاتے ہو اور دودھ میں شہد بھی ملاتے ہو اور دودھ کے ساتھ روٹی کھاتے ہو، ایک چیز کرو، یا شہد استعمال کرو یا خالی بغیر میٹھے کے دودھ استعمال کرو۔ وہ کہتا ہے یار صدیق نے کس کے پاس بھیج دیا، یہ تو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم دودھ میں شہد زیادہ ملا رہے ہو تو شہد کے بغیر دودھ میں روٹی کھایا کرو، ایک چیز استعمال کرو، یا دودھ کرو یا شہد کرو، تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ اور ہم نے تو شادی ہے سنت لیکن ٹوٹل شادی کو فضول خرچی میں ملا دیا، اور فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی۔ اچھا وہ کہتا ہے میں بڑا اپسٹ سا ہوا کہ یار یہ مجھے کیا دے گا، یہ مجھے کیا دے گا۔ اتنی دیر میں کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر آئے، خیریت پوچھی اور جو چیزیں کھانے پینے کے لیے تھی وہ دی، تو پوچھا بھی کیسے آئے ہو، کہنے لگا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں ملک شام سے یا کسی ملک سے یا کسی شہر سے، تو یہ مجھے پرابلم ہے۔ تو آپ نے نا اس کی پرابلم دور کی اور غالباً 3000 درہم اسے ایکسٹرا دیے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھے دیر ہو گئی، تجھے یہ دینے میں مجھے دیر ہو گئی، اور پھر خود ہی فرمایا کہ تو ویسے تو پریشان ہوگا، تو پریشان ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب اللہ کریم کچھ عطا کرے تو پھر اسے غریبوں مسکینوں کا بھی خیال کرو، یہ نہیں کہ خود تم ہر روز اچھی سے اچھی چیز کھاؤ اور غریبوں کو بھوکا پیاسا ترستا دیکھو۔ یہ چیز بھی، پیسہ آنا کوئی بری بات بھی نہیں، لیکن جب پیسہ آ جائے تو پھر اس کا استعمال کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہی ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تجھے کسی نے دیا ہے، اور اب تجھے یہ ریسرچ کرنی پڑے گی تجھے رب نے جس نے دیا ہے یہ دیکھ کے اس نے کس کے لیے دیا ہے، تو اس کو عطا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات، اور آج بھی بیر عثمان کے نام کے ساتھ مدینہ منورہ میں کنواں موجود ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مدینہ منورہ میں آج بھی بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے، جو آپ کی جو کھیتی باڑی تھی اس میں سے جو آج بھی وہ فصل وغیرہ جو چیز بھی کاٹی جاتی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، یعنی محکمہ اوقاف میں اکاؤنٹ ہے، اور محکمہ اوقاف میں جو اکاؤنٹ ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے نام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی وہ صدقہ جاریہ کے ساتھ پہ وہ فلاحی خدمات لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ جو سیدنا عثمان غنی کی خدمات وہ آج بھی بند نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے، جب آپ امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ الرسول بن گئے، اور آخری چونکہ قرآن پاک کے حوالے کے ساتھ بات کرنی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، اور آپ کی عظمت، آپ کی شان کہ کیا کہنے، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ایک محصور کر دیا گیا۔ اب مسلمان کم تو نہیں تھے جو حضور کے غلام تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل دیکھیں، ایک محبت دیکھیں، فرمایا کہ نہیں، حضرت
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس پہ جدوجہد کی. آپ نے کئی دن تک حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک کو پہرا دینے کے لیے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا کر چھوڑا، اور آپ کے گھر میں کسی کو داخلے کی اجازت نہ تھی. چاروں طرف سے ان بلوائیوں نے گھیر لیا، اور جب مسلمان بھی لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی نے حکم صادر فرمایا کہ نہیں، میرے لیے کوئی نہیں لڑے گا، یہ میرے نبی کا شہر ہے، اس پہ عثمان کے لیے کسی کا خون نہیں بہے گا. کہ عثمان نہیں چاہتا کہ صرف عثمان کے لیے اس سرزمین مقدسہ پہ خون بہے، اور میرے نبی کے شہر کی یہ حرمت ہے، بد حرمتی میں نہ بدلے، اس لیے عثمان کا پانی بند ہوا ہے، کوئی مسلمان میرے لیے نہیں نکلے گا. تو یہ آپ نے سختی کے ساتھ آرڈر کیے. خیر مسلمان حج میں چلے گئے، اور 18 ذوالحجہ کو جب جمعے کا دن، جمعے ہی کا دن تھا، تو جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ کو 40 دن جو مسلمانوں کی پیاس بجھاتا تھا، مسلمانوں کے لیے کنویں خریدتا تھا، اس کا پانی بند ہے. 40 دن تک پانی آپ کو نہیں دیا گیا. اور یہ جو معجزات ہیں، جو کرامات ہیں، وہ ایک علیحدہ اپنی جگہ پہ مقام رکھتی ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس لئے اپنا ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے اپنی چھت سے اوپر کھڑکی کھولی، اور آپ نے آواز دی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ پانی کا بھرا اور حضرت عثمان کے گھر کو لے کے آئے. غازی عباس کا مشکیزہ کو تیر لگنا اور مشکیزہ پھٹ جانا، پانی کا بہہ جانا، یہ ہر جگہ پہ بیان ہوتا ہے. لیکن غازی عباس پانی لے کے حسین اور حسین کے بچوں کے لیے جا رہے تھے، لیکن حسین کا والد سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ جس کے لیے مشکیزہ پانی کا لے کے جا رہے تھے، وہ سیدنا عثمان ابن عفان تھے. کہ جب چاروں طرف سے پانی گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو پانی نہیں جانے دے رہے تھے، اس وقت مولا علی پاک کو آپ نے آواز دی، آپ پانی کا مشکیزہ لے کے گئے، اور آپ حضرت علی کے مشکیزے کو تیروں کے ساتھ چھلنی کر دیا گیا اور پانی کو بہا دیا گیا، آپ کو آپ تک نہ پہنچنے دیا گیا. اور سیدنا علی نے اس طرح سے چادر ہوا میں لہرائی، اس طرح سے کہ عثمان دیکھ لے کہ کہیں یہ نہ کہے حضور کی بارگاہ میں کہ علی بھی میرے لیے پانی لے کر نہیں آیا تھا، کہ یہ دیکھو میں تیرے لیے پانی لے کر آیا ہوں، لیکن مجھے، کیونکہ مسلمان اس وقت سب حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے تھے. اور اسی موقع کی آڑ لے کر بدبختوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جس نے قرآن کے لیے کام کیا، قرآن مختلف لغات میں تھا، یعنی عربی کی مختلف لغتیں، لینگویج ان میں تھا، لیکن اس کو قریشی عربی میں جو ڈالا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کردار تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جمعرات کا دن تھا، ایک صحابی آئے تو کہنے لگے کہ مجھے حکم دے، میں آپ کے لیے. فرمایا کہ نہیں، اب نہیں. فرمایا بھی کیوں؟ فرمایا کہ نہیں، اب مجھے پانی کی حاجت نہیں رہی. مجھے سونے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان صبح روزہ رکھ لینا اور افطاری میرے پاس آ کے کرنا. ٹھیک ہے. تو سیدنا عثمان غنی جب شہید کیے گئے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور وہ قرآن پاک ترکی کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے، جس پہ آپ کے خون کے نشان موجود ہیں. کل قیامت کو جس حالت میں کوئی شہید ہوگا، جس مقام پہ شہید ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مقام یا وہ لوگ دیکھنے والے اس کی گواہی دیں گے، لیکن اس امت کے اندر واحد سیدنا عثمان غنی ہوں گے جس کی شہادت کی گواہی دے گا تو قرآن دے گا.